کبھی کبھی تاریخ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے ریولوشن پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عظیم رہنما تھے محمد علی جوہر۔ 1878 میں رامپور کی سرزمین میں پیدا ہونے والے محمد علی جوہر نے بچپن ہی سے علم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، لیکن ان کی والدہ جنہیں تاریخ بی اماں کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ سبق دیا کہ زندگی کا اصل سرمایہ دولت نہیں بلکہ تعلیم اور کردار ہے۔ محمد علی جوہر نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ چاہتے تو آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کی بیداری کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے جرنلزم کو اپنا معیار بنایا۔ ان کے اخبارات دی کامریڈ اور ہمدرد نے برصغیر کے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا۔ ان کے آرٹیکل سے انگریز حکومت گھبرا جاتی تھی، کیونکہ اس اخبار کا ہر لفظ انگریزوں کے ظلم کے خلاف ہوتا تھا۔ ہر آرٹیکل آزادی کی بات کرتا تھا۔ وہ سچ لکھتے تھے اور بے خوف لکھتے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اخبارات بند کر دیے گئے، جیل کے دروازے کھل گئے، زنجیریں پہنائی گئی، لیکن ایک چیز تھی جس کو کوئی قید نہیں کر سکا، وہ تھا ان کا حوصلہ۔ 1920 میں جب مسلمانوں میں تعلیم کی ضرورت محسوس ہوئی تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام میں مولانا محمد علی جوہر نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کا یقین تھا کہ اگر قوم کو مضبوط بنانا ہے تو تعلیم کو مضبوط بنانا ہوگا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قوموں کی اصل طاقت ان کی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیاں صرف عمارتیں نہیں ہوتی، وہ فیوچر کے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، سائنٹسٹ، جرنلسٹ اور لیڈرز پیدا کرتی ہے۔ اور پھر آیا 1930۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ لندن میں گول میز کانفرنس ہو رہا تھا۔ برطانوی سامراج سامنے بیٹھا تھا، وہاں کے بڑے بڑے منسٹرز ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان یہ ایک ہندوستانی لیڈر۔ سب کی نظریں ٹکی تھی محمد علی جوہر پر۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے اور پھر اپنی تقریر میں وہ الفاظ کہے جو اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں غلام ہندوستان واپس نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ مجھے آزادی نہیں دے سکتے تو مجھے کسی آزاد سرزمین میں قبر دے دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ یہ ایک شخص کی آواز نہیں تھی، یہ ہندوستان کے کروڑوں غلام انسانوں کی آواز تھی۔ اسی سال وہ لندن میں انتقال کر گئے اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ آج جب ہم محمد علی جوہر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ انہوں نے سیاست سے بڑھ کر تعلیم کو اہمیت دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تعلیم یافتہ قوم ہی مضبوط قوم بنتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی یونیورسٹی کے مستقبل پر سوال اٹھتے ہیں تو ہمیں رک کر تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن تعلیم کا تحفظ ہر قوم اور ہر سماج کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یونیورسٹی صرف اینٹوں اور پتھروں کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ خوابوں، امیدوں اور آنے والی نسلوں کا سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر ہم علم کے چراغ بجھائیں گے تو اندھیرا صرف ایک عمارت میں نہیں، ایک بلڈنگ میں نہیں، بلکہ پوری قوم کے مستقبل میں پھیلے گا۔ یاد رکھیے، تعلیم ہی ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قومیں عمارتیں گرا کر نہیں، تعلیمی ادارے بنا کر ترقی کرتی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علم، تحقیق اور تعلیم ہر سماج کی سب سے بڑی طاقت ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور پہنچائیں۔